آپ نے سوال پوچھا تھا پوری ایک لمبی, میں تو سنتا آ رہا تھا کہ آپ کا انٹرو بھی کیا تھا, پھر ان نے باتیں بھی کی. ان کا پرابلم یہی ہے, ان سے سوال کچھ کرو, یہ جواب کچھ سوال اور کرتے ہیں. یہ بھائی پہلی بات اس وقت جو ہو رہی تھی, یہ تو ابھی انہوں نے ایک سپلیمنٹری کوشچن پوچھا ہے نا, سوال تو میں آپ کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دینا پڑے گا. نہیں, جواب تو سب دینا پڑے گا, لیکن نہیں, اگر میں تو آپ کے شو میں آیا ہوں نا, میں ان کے شو میں تو نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں آپ کے شو میں آیا ہوں, ٹھیک ہے. So you have everything, you can ask me and I will answer it. Because دیکھیں, I am proud of the fact that I am representing a government, I am representing a leader who is clean as a whistle, جو کہ اس ملک کا سب سے آنیسٹ ترین بندہ ہے, اور مجھے اس کا فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اصل ایشو پہ. سوالات آپ نے ان سے پوچھے, شہزاد اکبر نے سیریس ایکوزیشنز کی with supported by proofs, چیک نمبر, بینک اکاؤنٹ, نام, باپ کا نام, دادے کا نام, ہر چیز جو ہے تو انہوں نے کلیئرلی دی. دوسرے دن موصوف آتے ہیں جن کو کہ ایکیوز کیا, جو بجائے اس کے کہ ان باتوں کا جواب دیں, وہ آ کے جو ہے تو ایک ٹاک شو پروگرام میں آ کے کہتے ہیں کہ جی اس کا سب کا سلوشن یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں. اب مجھے آپ بتائیں, ایک ایسا لیڈر جس پہ کتنی سیریس چارجز ہیں, اور اس میں ہی ہیز دا اوڈیسٹی ٹو کم آن ٹو ٹی وی اینڈ سے کہ جی الیکشن کرا دیں. آپ کا سوال عوام نے یہ تو نہیں پوچھا تھا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن کرا دینے سے آپ احتساب سے بچ جائیں گے, تو وہ تو نہیں بچنے والے. ہم نے تو جو بھی بات کی ہے پورے ثبوت کے ساتھ کی ہے. اب دیکھیں, کورٹس میں یہ جمع ہوگا, ریفرنس ہوگا, لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے اپوزیشن لیڈر, جو کہ وہ اپوزیشن لیڈر تو اپنے آپ کو, لیکن ہی از ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ رول, بیکاز ہی از نیور, ہی تھنکس دیٹ یو نو پالیٹکس از جسٹ بینگ ریمیننگ ان پاور, ٹھیک ہے. اس میں رہیں گے آپ اقتدار میں, آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھے جا سکتے. آپ مجھے بتائیں, ایسٹس بیونڈ مین, اگر کاشف عباسی جیسا یا شبلی فراز جیسا بندہ کل جو ہے تو ایک لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے, یا اس کے کوئی F7 میں F6 میں انہیں گھر لے لیے ہیں, مجھ سے آ کے انکم ٹیکس والے نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ کس طرح سے آپ نے لیے, ٹھیک ہے. Why is he above the law? Is he above the law? Is anybody in Pakistan above the law? No. That's what the culture that they have promoted. ہمیشہ انہوں نے وہی کلچر پروموٹ کیا ہے کہ اس میں جو ہے تو we are above. دیکھ لیں, پارلیمنٹ میں ریکوزیشن کیا اجلاس کو, سب آئے, اس میں ان سے زیادہ بیمار لوگ تھے, خود آئے نہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں نا, یہ جو آپ اتنے سارے الزامات لگاتے ہیں, اس کا ریفرنس کب دائر ہوگا؟ دیکھیں, یہ عنقریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, عید کے فوراً بعد جو ہے تو یہ ہوگا. سر, کتنے لوگ 6 مہینے سال اندر رہے ہیں, کیا یہ نظام کی خرابی ہے, یا آپ کے پاس اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑتے ہیں 6 مہینے بند رکھتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, 3 مہینے سے باہر بھی ہیں, لیکن ریفرنس کوئی نہیں ہو رہا؟ لیکن میرے بھائی کاشف, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ why you refer to them only. اس ملک میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ 20-20, 25-25 سال جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی کوئی پرسان نہیں ہے. کیا یہ are those the children of a lesser God? کیا یہ اس سے above ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر جائے اس کو گل نہیں, پڑے رہنے دیں, پڑے رہنے دیں, ٹھیک ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑے رہنے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمارا اگر ان کے بارے میں ہمارا جو اس کا جو سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, وہ انفارچونیٹلی اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. یہ کوئی اور ملک ہوتا تو یہ, جس طرح آپ کو جیفری آرچر یاد نہیں ہے, صرف ایک اس میں سے ایک غلط جگہ سے نکل رہا تھا, اس کو دے دی, اس نے جھوٹ بولا, وہ آج کے دن تک ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آتھر تھا جیفری آرچر. آپ نے اس کی کتاب بھی پڑھی بھی ہوگی, فرسٹ امنگ ایکولز وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, اس میں انہوں نے بات سن لیں, میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ انوسنٹ ہیں, گلٹی ہیں, اس کا فیصلہ تو کورٹ آف لاء نے کرنا. میں جب الزامات دیکھتا ہوں تو الزامات مجھے بڑے سیریس نظر آتے ہیں. بالکل, because they are backed by evidence. اور پھر یہ توقع ہوتی ہے کہ کم از کم آپ کی سائڈ سے پروسیکیوشن اپنا کام تو کر دے, بالکل, ایک ریفرنس بنائے اور ریفرنس فائل کر دے. آگے اب کورٹ کیا کرتی ہے, وہ 2 سال چلائے, وہ 20 سال چلائے. What makes you think? But اگر آپ نہیں کرتے, کون سا ریفرنس فائل کیا؟ Definitely ہم کریں گے. کون سا فائل کیا؟ پوچھ رہے کون سا ریفرنس فائل کیا؟ جی نہیں, ابھی تو 2 سال ہو گئے. نہیں, یہ جو کیسز ہیں جس کی ہمارا ثبوت نہیں ہے, یہ تو اس کی تیسری قسط ہے. آپ نے لوگوں کو اندر یہ بند تو رکھا پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کر چکے تھے. ہم یہ بالکل پروف جو ہیں, یہ اس کی ریفرنس ہم فائل ہوگا. ہم کوئی صرف یہ ٹاک شو پہ تو نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے, where do I stand? یہ سب کے جواب آپ کو وہ دینے چاہیے جو لوگوں کو مطمئن بھی کریں. صرف یہ نہیں کہ نیازی نائب گارڈ, میں اس جواب کو نہیں مانتا. لیکن سر, یہ حمزہ شہباز بھی سال سے اندر ہے. سال تو ہو گیا میرا خیال ہے کہ 300 دن ہو گئے, سال اگلے مہینے ہو جائے گا. ہاں, 300 کچھ دن ہو گئے, ٹھیک ہے. وہ بھی اندر ہے, شاہد خاقان بھی اندر سے ہو کے آ گیا, مصطفیٰ اسماعیل بھی آ گیا, فلانا بھی آ گیا,
and there is no reference. دیکھیں ہمارا کام ہے آزان دینا. ہم اپنی جو ایز اے حکومت ایک طرف تو یہ کہتے ہیں نا کہ گٹھ جوڑ ہے. نہیں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو اپنا پورا کام کیا نا. جو ہمارا ہم نے جو انویسٹیگیشن کی وہ تو ہم نے کیا. اب اگر کورٹس کا سسٹم سلو ہے, پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ہے, دیکھیں کورٹ میں جائیں گے جب ریفرنس جائے گا تب کورٹ کا سسٹم بیچ میں آئے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب ریفرنس ہوگا, جو کہ انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے, کیسے نہیں ہوگا. ہم آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو صرف ٹی وی کے لیے لائے ہیں؟ ہم نے تو دیکھیں اس ملک میں جو بھی ہوا ہے, یہ جو آج آپ کے ملک میں تو سارا جو یہ غربت ہے, یہ ادارے جو کلیپس کر گئے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے. یہ ان کی مہربانی ہے. یہ دیکھیں یہی نیب لا کے خالق یہی تھے. انہوں نے نیب کو ایز اے وہ یوز کیا. نہیں, یو شوڈ ناٹ گیٹ وہ, بیکاز دیز آر فیکٹس آف لائف. آپ کے نئے آڈیشنز بھی ہیں. ملک جدھر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پرابلم میں ہے. پرابلم ہے کس وجہ سے ہے؟ اس پرابلم کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا. دیکھیں ہم نے حل, ہم پہلے تو ان لوگوں کو اس تک پہنچائیں نا, انصاف کے کٹہرے میں پہنچائیں جن لوگوں نے, جس کے بلیٹنٹ ثبوت ہے. تو شروع تو ہوا ہے. ہم تو اپنی طرف سے پوری لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو ہر چیز اپنی طرف سے کی ہے کہ ہم جس وعدے پہ آئے تھے ہم وہ کام پورا کر رہے ہیں. اب دیکھیں اگر کل عدالت اس کو بری کر دیتی ہے, now tough luck, you know, like what can be. آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے جو کیسز تھے پہلے والے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, بس ٹھیک ہے وہ نہیں ہوئے. ٹھیک, ایک میں اس کا رسپانس لیتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ نے اپنا کچھ وقت زبیر صاحب مجھے دے دیا ہے, سو میں اس کو استعمال کرنے لگا. روزویلٹ ہوٹل پہ آ جائیں. جی, یہ مارکیٹ میں بڑی خبر پھیلی ہوئی ہے روزویلٹ ہوٹل کی. جی, اور یہ کہ زلفی بخاری صاحب یا کوئی حکومتی کو فرنٹ کمپنی بنا کے ان کو دیا جا رہا ہے. وہ جو جس کمیٹی میں بیٹھے ہیں میٹنگ میں, ان کا کام نہیں ہے اس کمیٹی میں کا حصہ ہونا. یہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے بالکل برخلاف ہے اس آرڈیننس کے. ان سے پوچھ لیں. جی بتائیں کیوں بیٹھے ہیں. دیکھیں ابھی منسٹر صاحب کو فون کر لیں. زلفی بخاری کا جہاں تک تعلق ہے وہ اوورسیز کے ایشوز کو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ دس از مور روزویلٹ ہوٹل اوورسیز پاکستانیوں کا ایشو نہیں ہے. نہیں, اوورسیز کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ ادھر ان کے لوگوں وہاں پہ جانتے ہیں, بزنس کمیونٹیز کو جانتے ہیں. یو نو, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ لاتے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب ہوگا جب وہ خود خرید رہے ہوں. نہیں, میں ملک کی انویسٹمنٹ بینک بورڈ آف انویسٹر کا کیا کام ہے؟ کلائنٹس کو لانا نا, کہ یہ ایسٹس ہیں, یہ ایسٹس ہیں, یہ ایسٹ ہے, ادھر انویسٹ کریں, ادھر انویسٹ کریں. آپ کا کلائنٹ خود آئے گا. نہیں آتا, آپ کو بلانا پڑے گا. یہ پاکستان ہے بھائی, یہ پاکستان ہے. نا وہ نیو یارک ہے. مجھے پتا ہے نیو یارک میں ہوٹل ہے, پی آئی اے کا ہوٹل, یہ مجھے نہیں پتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی تو پاکستان کی ہے نا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رول بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کیا ہے. میں ایک سیکنڈ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. ایک چیز جو کہ ان پہ ہوئی ہے اس کا وہ جواب دے نہیں رہے ہیں. ایک چیز جو کہ ایک اسپیکولیشن ہے اس پہ جو ہے تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں. زبیر صاحب 30-40 سیکنڈ میں ذرا ایکسپلین کر دیں, میں نے بریک لینی ہے, اس کے بعد پھر ذرا دوبارہ پروسیس میں کرتا ہوں. دیکھیں پروسیس یہ کہہ رہے ہیں نا, انویسٹر کیسے آتا ہے. انویسٹر ایسے آتا ہے, یہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہے, آپ پہلے لگاتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر. فائنینشیل ایڈوائزر از لیڈ بائی اے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن لائک میریل لنچ, سٹی کارپوریشن, کریڈٹ سوئس, یا اس قسم کے جن کو ورلڈ وائڈ انفارمیشن ہوتی ہے. دے آر بیکڈ ود اے 5 پرائیویٹائز کیے. وہ جا کے اپنا پروسیس شروع کرتے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور مارکیٹنگ وہ پورے دنیا میں کرتے ہیں. زلفی بخاری کا کیا ایکسپیرینس ہے بھائی؟ ہم بات کریں سٹی کارپ, میریل لنچ, کریڈٹ سوئس, دبئی اسلامک بینک, ڈوائچے بینک, اس قسم کے انسٹیٹیوشن, اور یہ ہر privatization transaction is led by a global financial institution. If it is a global transaction, we are talking about close to $1 billion. We are not talking about ایک چھوٹی سی دکان. ایک مجھے ٹرانزیکشن بھائی آپ کا آرڈیننس ہے, آپ چینج کرتے ہیں اس آرڈیننس کو اٹھا کے. بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. بخاری has no business. اس کو بنا دیں نا, منسٹر بنا دیں انچارج, اس کو بنا دیں منسٹر انچارج. مجھے کوئی